رانا احسان افضل صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کو ایک اے سی یا دو اے سی، میری اور وہ انتقامی سیاست میں بلیف نہیں رکھتے. شہرام ترقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو حوصلہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ پنجاب میں جلسے کی اجازت دے دیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ناجائز کیسز پر کیسز بنائے جاتے ہیں، ایک میں ان کے ورکر بری ہوتے ہیں، دوسرے کیس میں اندر کر لیتے ہیں. تو ماحول اگر بنانا ہے کہ ان کو آپ نے ساتھ بٹھانا ہے تو شاید کچھ تھوڑا سا حکومت کو بھی ایک قدم آگے آنا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا کہ جی یہ اس قسم کی انتقامی سیاست آپ لوگ نہیں کر رہے. چوری کا مینڈیٹ تو 2018 میں تھا، جب پلان پی ٹی آئی کو تکمیل اس کی مکمل ہوئی اور ان کو لانچ کیا گیا، تو تب انہوں نے جب جمہوریت کا اظہار کیا، جب ہم کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کا، تو ہم نے کہا کہ آئیں مساق معیشت پہ بات کریں. یہ تب بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تب ان کو اقتدار کی ہوس کے اندر یہ اندھے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی یہ اپروچ تھی کہ نیب کے کالے قانون کے تحت ایک ایک کو اندر کرو. کسی کو 90 دن کی جو ریمانڈ ہوتی تھی اس وقت کالے قانون کے تحت، تو اس کو 2-2 سال بغیر ریفرنس دائر کیے یہ اندر کرتے تھے، کیس تو کوئی ہوتا نہیں تھا. تو بالکل وہ سنہری جو دور تھا جمہوریت کا، جہاں اپوزیشن کو کچلا اور پسلا جا رہا تھا، وہ یہ بھول چکے، ان کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے کہ ایسا بھی کوئی وقت تھا پاکستان کی تاریخ میں جب ایک ایک اپوزیشن لیڈر کو چن چن کے جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور جمہوری روایات جو یہ انہوں نے اس وقت قائم کی، ان کی تو اتنی جمہوری روایات تھیں کہ یہ اپنے جو کولیشن پارٹنرز تھے ان کو منہ نہیں لگاتے تھے، ان کو بھی ٹیلی فون کالز کرواتے تھے کہ کل بل ہے اس پہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور نہیں ڈالیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. تو یہ ان کی تاریخ ہے. آج یہ بڑا لیکچر دے رہے ہیں کہ معاملات ایسے ہیں. دیکھیں یہ ملوث ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور اس کے اندر اگر کوئی سیاسی انتشار اور نفرت کی سیاست اور پولرائزیشن کی سیاست ہے تو اس کا تاج خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی جماعت کو ضرور جاتا ہے. سب سے بڑا ایشو ان کو اب کیا ہے، ان کو جو بخار ہے یا ان کو جو تسلی نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں اس ملک کے اندر. جو پچھلا مئی کا مہینہ ہے 28-29% ایئر آن ایئر ایکسپورٹ 500 سے 600 ملین ڈالر بڑھ چکی ہے. مہنگائی جو ہے یہ جو معاشی گند انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کو دھکیلا تھا ایک معاشی دلدل میں، اس سے ملک باہر نکل چکا ہے، اور 11.8% پہ انفلیشن آ گئی ہے. 38% جو اس کی ایک انتہا پہ وہ پہنچی، وہ 11.8% پہ آ گئی ہے. آج جو یہ دیوالیہ کہتے تھے ہونے جا رہا ہے ملک، اور ان کی خواہش تھی اور اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی بتھیری کی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے، وہاں دھرنے دیے، جی ایس پی پلس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک اور جو کمرشل بینک کے ریزروز ہیں وہ 15.5 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو روپیہ ہے وہ بھی سٹیبلائز ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی ہلجل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اب اس ماحول کے اندر یہ کیسے جو ہے گنڈا پور صاحب تسلی سے بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے. وہ تو چاہیں گے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. خان صاحب کو بھی ارریلیونٹ ہو رہے ہیں نا جی. تو یہ جو ایک کاوش، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، چاہے وہ کسی یعنی کہ ایک ایسی انسٹیبلٹی کی ہوا یہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر میں یہ بھی کہوں گا کہ کورٹس کا بھی رول ہے کہ جی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام نہیں آ رہا. وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہ آنے دینا نہیں چاہتے. ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے سرمایہ کاری نہیں آنے دینی. یونائٹڈ عرب ایمریٹس اگر کہتا ہے کہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر؟ اگر سی پیک کا پروجیکٹ ہم نے فیز 2 تباہ کر دیا. لیکن رانا احسان افضل صاحب اسی ٹون میں آئی ایم ایف بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. آپ کے دوست ممالک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور وہ اگر نہیں آئے گی تو یقیناً مطلب اکنامک سٹیبلٹی ذرا مشکل ہے. لیکن بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا. چلیں وہ نہیں بنا رہے، آپ ہی بنا کے دیکھیں وہ ماحول. میں نے آپ کو ضمیر صاحب ماحول بتا دیا تھا نا جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم کہتے تھے کہ ان کا چوری کا مینڈیٹ ہے. یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی لانچ کیا گیا، اس ملک کے خلاف سازش ہوئی، تو ہم کہتے تھے کہ اسمبلی کے اندر آؤ مساق معیشت پہ بات کرو. ہم کہتے تھے نا.
آج یہ ہمارے پہ ایسا الزام لگا رہے ہیں، ان کا موقف ہے کہ فارم 45 47 فلانا ڈھمکانا ان کا موقف ہے. وہ موقف جب تک کسی کورٹ یا الیکشن ٹریبیونل سے اس پہ تصدیق نہیں ہوگی وہ ان کا موقف رہے گا، لیکن ان کا موقف ہے. لیکن آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تو، اور آج ہم پھر بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے. تو اس میں کامن فیکٹر کیا ہوا؟ کامن فیکٹر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نہیں بات کرے گا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. رانا احسان عبدل صاحب، عید کے بعد کوئی بڑی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب حکم دیں گے اور ہم سارے حکم کی تعمیل کریں گے اور باہر آ جائیں گے. بھئی خان صاحب تو خود باہر آ کے انہوں نے لانگ مارچ کیا، وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ تیسری گلی کو نہیں پتا ہوتا تھا وہاں لانگ مارچ ہو رہا ہے، کہ نافرمانی کی موومنٹ عوام کو ذہن سازی کر رہے تھے کہ بل پھاڑ دو اور حوالہ ہنڈی کرو. اور کون سی وہ اصولوں کی جنگ تھی جس پہ انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور کر دیا، اور وہ کون سے اصول تھے کہ اسلام آباد کے اندر جب یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو رد کرتے ہوئے انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا اور ڈی چوک کی طرف گئے. تو نہیں دیکھیں، بات کرتے ہیں نا آگے کی کیا تیاری ہے؟ عام آدمی کے لیے عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عام آدمی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آئین کی کون سی ان کی تاریخ ہے جو آئین کی بالادستی کہتی ہے؟ ان کا تو ایک ہی دیکھیں قانون ہے، معیشت مسئلہ نہیں ہے، اپوزیشن کا رگڑا نکالنا ہے. تو یہ تو ان کے جو ہے جمہوری اصول ہیں جن کے لیے اب یہ باہر نکلنا چاہتے، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یہ ان کے اصول ہیں، ان اصولوں کے لیے. اور یہ بلیز ہیں، ان کا کام جو یہ ادارے کے خلاف جو گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ادارے کے سربراہ کا، یہ ان کے اصول ہیں. رانا احسان عبدل صاحب گرینڈ اپوزیشن بن رہی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ایک کنٹینر پہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پاس آپ کو معلوم ہے اسٹریٹ فورس بھی ہے. اس وقت پہلے مولانا وہ کیا علامہ طاہر القادری صاحب تھے. یہ اپنا شارٹ میں آپ کو بتا دوں ابھی. نہیں ضمیر صاحب اب ذرا پریشانی ہے کوئی کہ نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دیں. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی تو گرمی کے مہینے چل رہے ہیں. آپ یہ لکھ لیں کہ کوئی تحریک نہیں نکلنے والی. ابھی یہ گرمی کے مہینے 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. انہوں نے ابھی ان کو راوت میں اجازت ملی تھی یہ جلسہ کر لیں، یہ وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے وہاں جلسہ نہیں کیا، کہتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، ہم نے دی تھی، وہاں سے یہ بھاگ گئے. آپ ہمیں اسلام آباد میں رانا صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ابھی ٹی وی پہ آپ ہمیں آج اجازت دیں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ، اگر ہم نے اسلام آباد میں آپ کو جلسہ نہ کر کے دیا تو یا پھر آپ سیاست چھوڑیں ہم چھوڑیں. کراس ٹاک میں آواز نہیں آئی. میں ویسے رانا صاحب کو ریمائنڈر دے وزیر اگر یہ ہاں کر دے اور کل اجازت دے دے تو کیا مزہ آ جائے گا. ضمیر صاحب بات سنیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے باہر اگر نکلے بھی ہے باہر تو یہ ستمبر اکتوبر تک تو کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد کچھ اگر یہ کریں گے ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے تو یہ ضرور، یعنی کہ ابھی فی الحال کوئی پریشانی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی سخت بجٹ آ جائے یہ عوام کو نہیں نکال سکیں. میری بات کو جواب نہیں دیا. جلسے کی اجازت پنجاب میں دے، پنجاب میں اجازت دلوا دیں، لاہور میں اجازت دلوا دیں، اسلام آباد میں اجازت دلوا دیں. گورا صاحب ایف کیو ایم کی طرف سے آپ پیپلز پارٹی کو بھی سفارش کریں کہ سندھ میں دلوا دیں.